Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جیسے ہم دنیا میں اچھی حالت میں ہیں آخرت میں بھی اچھی حالت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ بھی خوش فہمیاں ہیں، غلط فہمی ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے ہیں، اب بھی ہیں ایسے لوگ، اس زمانے میں بھی تھے، کہ ہمارے جو شرکاء ہیں جن کو ہم نے خدا کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کیا ہوا ہے، چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اندھی عقیدت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور اندھی عقیدت ہوتی کیوں ہے؟ کبھی کسی کے گیٹ اپ کو دیکھ کے انسان متاثر ہوتا ہے، واہ 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 کیا نورانی چہرہ ہے۔ کبھی کسی کے جذباتی بیانات سے متاثر ہوتا ہے، نعروں سے۔ ہمارے ہاں عمل کو نہیں دیکھا جاتا، باتوں کو دیکھا جاتا ہے، نعرے۔ کام کیا کر کے دکھایا حضرت جی نے؟ وہ زیرو۔ نعرے بہت، کام نہیں دیکھا جاتا کہ کام بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو نعرے بازی، جو عشق مصطفیٰ میں زیادہ جذباتی تقریریں کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو بدعتوں میں ڈال رہا ہو، سنت کے راستوں سے ہٹا رہا ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے میرے بھائی؟ عمل کو۔ عمل، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آج کل ایک بہت بڑی بدعت کیا ہے کہ علماء کو الگ سے دفنایا جاتا ہے کسی الگ جگہ پہ۔ بھئی یہ جو عام قبرستان میں جو عام مسلمان ہیں، یہ کیا مریخ سے آئی بھی مخلوق ہیں؟ یہ کوئی اور مخلوق ہیں؟ ان میں کیوں نہیں دفناتے؟ یہ کیا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب نے نا، کہیں لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اپنا جھوٹا گلاس پی کے رکھا، تو اب ان کا بچہ اپنے باپ کا جھوٹا نہیں پی رہا، تو باپ کو غصہ آیا کہ میں کوئی بھینس ہوں جو میرا جھوٹا پیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، یا میں کوئی گائے ہوں؟ مطلب یہ کہ میں کوئی اچھوت تو نہیں ہوں نا جو باپ کا بھی جھوٹا نہیں پی رہے تم۔ تو جیسے یہ ابا کی توہین ہے کہ بیٹا نہیں پی رہا، تو اسی طرح یہ عام مسلمانوں کی توہین ہے ایک قسم کی، کہ عام لوگوں کو الگ قبرستان میں دفن کیا جائے اور جو خصوصی پروٹوکول والوں کو الگ جگہ پہ دفن کیا جائے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، تاکہ جو اللہ کی رحمتیں ان عام مسلمانوں پر پڑ رہی ہیں وہی رحمتیں ہم پہ بھی ہوں۔ صرف پیغمبر کی یہ خاصیت ہے، صحیح حدیث ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی جہاں موت واقع ہوتی ہے پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا۔ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا امی عائشہ کے حجرے میں، وہیں دفن کیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔
کیونکہ یہ دونوں نبی کے سب سے قریبی ساتھی تھے اور اللہ ان کو مقام بھی دینا چاہتا تھا تاکہ جو درود و سلام کے نذرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں اسی کے ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام کیا جائے. تو اللہ آپ کے مقام کو بڑھانا چاہتا تھا. اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں, الگ سے ان کی کوئی الگ قبر نہیں بنائی گئی. حضرت عثمان کو دیکھ لیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جتنے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں, الگ سے ان کے نہیں کہ بھئی یہ چونکہ زیادہ بڑا مقام تھا ان کی قبر وہاں بنے گی باقیوں کی یہاں بنے گی. تو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی تو یہ چاہت اکثر نہیں ہوتی, لیکن بعد کے مریدین کیا کرتے ہیں, وہ اپنے مشائخ کو اپنے پیروں کو پروٹوکول دینے کے لیے الگ دفن کرتے ہیں. تو یہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا نہیں ہے, اور اس سے شرک اور بدعت بھی پھیلتی ہے. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کوئی الگ سے قبر ہے, الگ سے پروٹوکول ہے, تو جن کے مزاج میں شرک ہوتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ الگ سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قبروں کے طواف بھی ہوتے ہیں, قبروں پہ سجدے بھی ہوتے ہیں, قبریں اونچی بھی بنائی جاتی ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ مدینہ میں جا کے دیکھو کوئی بھی تصویر نظر آئے یعنی جاندار کی, اس تصویر کو بھی مٹاؤ, اور کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے اس کو گرا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. تو اس لیے میرے بھائی عقیدت میں اندھے ہو جانا اور شریعت کو چھوڑ دینا, اس سے اللہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا. اس سے پبلک بہت خوش ہوتی ہے, پبلک چلتی ہے نعروں کے پیچھے, پبلک کو جذبات سے ہٹ کے باتیں پسند ہی نہیں ہیں. اچھا پبلک کا جو مزاج ہے نا, ہم تو پبلک میں رہے ہیں, تقریریں بھی کی ہیں, بیانات بھی کیے ہیں. میں تو بیانات کر رہا ہوں جب میں میرا خیال ہے 13-14 سال کی عمر سے میں نے بیانات شروع کیے ہیں. بالکل یعنی بلوغت کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے نا, تو میرے والد صاحب چونکہ بیان کرتے تھے تو مجھے بھی وہ دے دیتے تھے بیان. تو پبلک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ پبلک منفی باتیں زیادہ شوق سے سنتی ہے. یعنی اگر آپ تعریفیں کرنا شروع کر دو نا, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی صحیح ہے, فلاں بھی صحیح ہے, پبلک کو نہیں ایسے خطیب پسند آتے. ایسے لوگ پسند آتے ہیں پبلک کو جو ہر ایک کو برا کہہ رہے ہو. یہ پبلک کا مزاج ہوتا ہے. حکومت کی برائیاں کرو, پبلک کہتی ہے یہ آدمی کیا ہے, حق پرست, یہ کیا کر رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ فوجیوں کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ عمران خان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ مولانا فضل الرحمان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ نواز شریف کو برا کہتا ہے. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نمبر 2, اس برا کہنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے. اس چیز کو پبلک دیکھو, ہر برائی بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کا کوئی بڑا تھانے دار ہے, ایس ایچ او صاحب آیا آپ کے علاقے میں. اب اگر آپ اس تھانے دار سے بنا کے رکھیں گے, چل رہا ہے بیان, آپ اس تھانے دار سے اگر بنا کے رکھیں گے تو بہت سارے کام نمٹا سکتے ہیں آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, تھانے دار جیسا بھی تھا, علاقے میں کوئی ایس ایچ او آیا, آپ نے کیا کیا, اس سے چائے وائے پلائی, تعلق اچھے کر لیے تاکہ اس سے آپ پازیٹیو کام بہت سارے بولو بھائی لے سکے. پھر وہ فلاں مسجد کو بھی گرنے سے بچا لیا آپ نے, اور فلاں کوئی 2-4 غریبوں کے معاملے اٹکے ہوئے تھے تھانے میں, وہ جیل میں بند تھے, تعلقات کی بیس پہ ان مظلوموں کو بھی آپ نے نکلوا لیا. تو یہ آدمی کام زیادہ کرے گا نا, اس نے قوم کی خدمت زیادہ کی نا, کیونکہ ایس ایچ او سے لڑ تو کوئی سکتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن پبلک کو ایسا آدمی پسند بولو نہیں ہوگا. پبلک کو وہ پسند ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی علاقے کے ایس ایچ او کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, یہ چور ہے, یہ رشوت خور ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. کام دھیلے کا نہیں کرے گا ایسا آدمی, کیونکہ جب آپ نے علاقے کی پولیس سے ہی دشمنی مول لی ہے تو اب کام تو آپ سے کخ بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ جو کام آپ کر بھی سکتے تھے نا وہ بھی نہیں پولیس رکاوٹ ڈالے گی, وہ بھی نہیں کرنے دے گی آپ کو. لیکن پبلک میں آپ کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا, پبلک کہے گی حق پرست آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں حق برائے حق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ حق جس سے آگے کام ہو, ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی. معاشرے میں اس کا فائدے کے بجائے نقصانات
زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ہمیں حدیث سے بھی مثال ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر توجہ رکھیں بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر ہے نا, بیت اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ حتیم تک تھا. حتیم اس کا حصہ ہے, وہ جو ایک کرو نشان ہے نا حتیم, وہ اس کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ کی دیواریں کھینچی تھیں تو میں بھی وہیں تک کروں. لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی تعمیر کم ہوئی تھی, اور ہوئی اس لیے کم تھی کہ جب زمانہ جاہلیت میں قریشیوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں تو حلال پیسے کم پڑ گئے تھے, پھر حرام آمدن تھی. تو انہوں نے کہا ہم حرام آمدن بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے. تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے جو تعمیر کا کام تھا ادھورا ہوا. اتنا ہوا جتنا آج ہے, جتنا یعنی مربع ہے نا, اب تو اسکوائر ہے, تو اتنا کام ہوا. لیکن چونکہ ایک زمانہ بیت گیا تو نبی نے ارادہ کیا کہ بھئی اب تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے, مکہ بھی فتح ہو گیا, اب آپ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو وہیں تک تعمیر کریں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو یہ اصل تو یہ تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قومی حدیث عہد بالجاہلیہ, بہت سے لوگ جاہلیت سے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ایمان ان کے دلوں میں پکا راسخ نہیں ہوا. اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں حضرت ابراہیم کے قبلے کو چینج کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو طواف تو پورے بیت اللہ کا ہوگا, حتیم کے باہر کا, لیکن تعمیر آدھی. اور اس وقت سے لے کر ایک دفعہ ایسا ہوا امام مالک کے دور میں کہ جب یہ حدیث خلیفہ کے پاس پہنچی, اس نے کہا کہ بھائی اب تو اسلام طاقت میں آ گیا ہے, تو اب میں اس کو بیت اللہ کو بڑا کر دوں گا. تو اس نے بڑا کیا, تو لیکن کیا ہوا, بعد کے خلیفہ نے اس کو گرا دیا کہ بھائی نبی نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کیا. امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جس حال میں نبی نے چھوڑا ہے نا اس میں کمی بیشی کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, خدا کی قسم اس حدیث یہ سمجھ میں آ جائے نا, دینداروں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. آج بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ہمارا ہر کام حکمت, مصلحت, بصیرت سے خالی ہوتا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مسلمان معذرت کے ساتھ کہ بصیرت لیس ہونا مسلمان کی ایک صفت بن چکی ہے کہ جتنا سینس لیس ہوگا اور جتنا حکمت اور بصیرت کے خلاف چلے گا اتنا پکا اور سچا مسلمان سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ علامت بن چکی ہے. تو بھائی یہ علامت نہیں ہے. مسلمان زیرک ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے, وہ حق بیان کرتا ہے جس کا معاشرے کو فائدہ ہو. جہاں فائدہ نہیں ہے تو ہر بات بیان کرنے کی بولو بھائی نہیں ہوتی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا. ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں, اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں, اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ فائدہ اٹھائیں گی, ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی. وہ تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے, آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے, حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. بھائی فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا, اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے, چائے کی پتی کا کاروبار ہے, آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے, آپ کبھی بھی اس کو بیان
نہیں کرو گے آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا، میں کیوں بیان کروں، میرا بزنس ہے۔ تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں، جہاں معاملہ آئے گا دین کا تو وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں، کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے، شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے۔ آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی، ایسی کی تیسی ہو گئی، اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق، تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر، نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر، تو کیا کر رہا ہے یہ؟ نہیں، تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں، حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے۔ بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں، وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اللہ توبہ قبول کر لے گا، مگر پبلک اس کی توبہ قبول بولو نہیں کرے گی۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، کوئی پیر و مرشد تھے، ان کے کچھ عجیب سی کچھ حرکتیں سامنے آئیں غیر شرعی، تو مجھے کہنے لگے ان کے خلاف آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں۔ میں نے کہا دیکھو میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بیان کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ان کی برائی کا علم نہیں ہے وہ صرف ان سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہر عالم ہر بزرگ سے بدگمان ہو جائیں گے وہ، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ محترم انسان ہے نا، گناہ ہو گیا، چھپ کے گناہ کیا کسی نے، آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا، اللہ نے توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے۔ کل ان کو خیال ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کل یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے ان کا گناہ آ گیا وہ کبھی بھی معاف، انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے نا، تو شریعت کا حکم ہے کسی نے چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس پہ کیا کرو، پردہ ڈالو۔ تو وہ کائنم من کان، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایک چپڑاسی ہو، کوئی بھنگی ہو، اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ بولو بھائی نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی کھل کے گناہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بچو، کیونکہ وہ اپنی برائی پہ خود شرمندہ نہیں ہے نا، وہ اپنی برائی کو خود چھپانا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ کھلا گمراہ ہے، اس لیے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو خود برا ہے، وہ تو جب خود ہی اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا۔ لیکن عام حکم شریعت کا یہ ہے، آج لوگ ذرا سرا سی بات پہ جب کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو شیطان کے پاس نا ہر گناہ کو حلال کرنے کے بڑے زبردست دلائل ہوتے ہیں، شیطان ہر گناہ آپ کی نظر میں حلال کر دے گا دلائل دے کے۔ جیسے میں نے بتایا نا شراب پینے والے کو شیطان کیا کہتا ہے، یہ ڈپریشن کا علاج ہے، فی الحال میں ٹینشن میں ہوں، کوئی بات نہیں، پی لی تو اسٹریس ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں چھوڑ دوں گا۔ تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، نفس کا کام ہوتا ہے آپ کے دل میں گناہ کی چاہت ڈالنا، جو انسان کی نیچر ہے، ہر برائی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، شیطان اس گناہ کی چاہت نہیں ڈالتا، شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ کے دل میں، یہ بیان کی گچی پکڑ کے رکھنا، موضوع چینج نہ ہو جائے جہاں سے شروع کیا تھا میں نے، کیونکہ یہ شیطان ویطان درمیان میں آ گیا، اب یہ کہیں اسٹیشن ہی پورا چینج نہ ہو جائے نا، ہم تو نکلتے ہیں تو پھر وہ نان اسٹاپ چلتے ہی چلے جاتے ہیں، تو درمیان میں قیام و طعام بھی آتا ہے نا، جب آپ لانگ روٹ پہ چلتے ہیں قیام و طعام لکھا ہوا آتا ہے، تو آپ دونوں جو ہے نا ذرا بیان کو اصل جہاں سے شروع ہوتا ہے اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل میں جب گناہ، آپ کو اب آپ بیان چھوڑ دیں، یہ سوچیں شروع کہاں سے ہوا تھا، اسی پہ سوچتے رہیں آپ، تاکہ وہاں سے لے کے جائیں نا ہم، کیونکہ آپ بھی ادھر آ گئے تو پھر آپ بھی قیام و طعام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی،
دل چاہنا, بد نظری کا دل چاہتا ہے یار ہم بھی دیکھ لیں, گانا سننے کا دل چاہتا ہے, یہ تو چاہتا ہے, انسانوں کا دل چاہتا ہے. اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے, آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے, وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں. تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا. شیطان کیا کرتا ہے, جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک, بولو بھائی, نہیں ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے, کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو, غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں, پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لے. جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے, آپ کو پتہ ہے نا بھائی. وہ کیا ہو گیا, واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ, پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا. وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو. وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے, تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں, تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی, میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں, میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا, آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ, ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا, پھر دوبارہ دیکھا, میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا, پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو. ایک دن کیا ہوا, گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا, گیسٹ روم جو ہوتا ہے, وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں, تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. غیرت جاگ گئی بھائی. اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا. واہ زبردست خاندانی غیرت. خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے, گورے یہ بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کیا ہے, اس کی اپنی لائف ہے, اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے, وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لیں. معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں, وہ ایک نمبر ہوتے ہیں معاملات میں, 2 نمبر ہی ان کے یہاں نہیں ہے. باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم. تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں, نکاح کرو, تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے. کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا, ہمارے یہاں بھی غیرت جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم. ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے, اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ. تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا, ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے, شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے, دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا. مزین, زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا, حقیقت میں تبدیل نہ ہونا. جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا, تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں. ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی, کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر, تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی. وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی, جیسے آنکھیں بنائی, جیسا رنگ بنایا, جیسا قد بنایا, وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے. لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے, وہ خرچہ آتا ہے, لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے. اب یہ مزین, یہ زینت ہے. زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے, کوئی چیز اچھی لگنے لگے, چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو. بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے,
اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا, اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے. تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے, شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے, برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے. گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی, پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں. لوگ پورے پورے کین پیتے ہیں, ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی, ہم کون سا مولوی ہیں, ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں, ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں, ہمارے کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. ہم تو اپنے لبرل لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک یہ والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹینشن ہے, نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں, پھر خرچے, پھر ساس, پھر سسر, پھر سالے, ابے بہت کر لیں گے یار, اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں. تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں, یہ چیزیں شیطان بتاتا ہے, ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے, اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا, کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں. تو یہاں سے شیطان جو ہے نا ایک برائی کو, او بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں, عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے, بس بیوی بناؤ. ولا متخذاتی اخدان, دوستیاں لگانے کی اجازت. خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کو خدن, اخدان اس کی جمع آتی ہے. لا متخذاتی اخدان, اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں. کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے. متخذ کا معنی ٹھہرا لینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا. اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا, دوست بنا لیا. تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا. جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے, آپ اس کو بناتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا تو اس سے وفا کرتے ہیں. جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے. تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. ٹھہرانے کا جو لفظ ہے, ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسی کو بنایا ہے, باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا, کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو, یا 2 گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو, یا 3 رکھ لیتے ہو, تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر. متخذاتی اخدان, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی کو تمہیں خدن بنانے کی اجازت, خفیہ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں ہے. گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت, خفیہ دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا, دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا. غیر مصافحین, اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض اپنی خواہش کو پوری کرنا ہو. آپ نے محض اپنی, جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ہم اپنی ایک سیکسول ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں, تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش. اب رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا, مہنگائی بہت ہے, خرچے بہت ہیں, ابا نہیں مان رہے, اماں نہیں مان رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو اب جو ہے نا ہم اپنی ایک دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور پر کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو غیر مصافحین, اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت. آپ غیر مصافحین کا ترجمہ دا کے دیکھ لیں. صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو, یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائر پوری کرنا, اس کے لیے بھی آپ یہ بھی الاؤ نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے, بولو بھائی. میں جو اس پہ اتنا چیختا ہوں نا, اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ وہ مان ہی رہے, اس طرف کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا. اس میں پھر بے شک آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی ہو, لیکن بیوی بنا کے اگر خواہش پوری کرنے کی نیت سے بھی کسی سے نکاح کریں گے تو چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے, آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں, تو اس میں اگر آپ کی نیت عیاشی بھی ہے تو وہ برا عمل, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہو گئے ہیں لبرلزم کی انتہا کو, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے بھائی ہماری مجبوری ہے اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم یہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو مجبوری ہے. اور بعض نے پھر وہ
جو آج کل ایک نیا فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی بعض لوگ گنجائش دے رہے ہیں, تو یہ تمام راستے اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے ہیں, بند. آپ کے پاس اللہ نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے, وہ کیا ہے, نکاح. تو اب ایک طرف غلو تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کی اجازت, دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال میں بھی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے قیدیں لگا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شادی کر رہا ہے, وہ صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں ایک حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے, خوبصورت ہے وہ, تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو اور طلاق یافتہ سے کرو, وہ ٹھیک ہے, ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے, لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی برا عیاشی نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو, جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر, بولتے کیوں نہیں بھائی, آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا, 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے, تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے, تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے, فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے, 2 میں بھی, 3 میں بھی, 4 میں, معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک آ گیا, لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے, بھائی وہ اس نیت سے کر رہا ہے یار میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس اسباب ہیں, میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے, ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں, تو کیا زبردست. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے, اس نے کہا 18 سال. اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال. تو 10 سال بعد ملا, پوچھا کتنی عمر ہے, کہہ رہے 18 سال. کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کتنی ہے, 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی, اتنی اچھی بیوی ملی اس کو, تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے, اللہ نے وسائل دیے ہیں, میں گھر دے سکتا ہوں, الگ گھر اس کے ساتھ نہیں, گھر دے سکتا ہوں اس کو, میرے پاس وسائل ہیں, تو کوئی بات نہیں بھائی. اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آپ کو ملامت, تو اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا, اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے, اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے, اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے, اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے, اس کی ہونے والی اولاد کو. تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو, اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اس میں گھبرایا نہیں کرو. اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئے ٹانگوں کے ساتھ, یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے اور میں تو, لوگ کہنے دیں کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو, تو یار میں تو, میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ملامت کر رہے بھائی, آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے, اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ, تو حلال ہے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے, لیکن اس میں عورت کو کیا ہے, فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں, عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں. آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو, اور اس کی ڈیزائرز, اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے, عورت کا بھی نقصان ہے. اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو, میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا, ٹھپ ہو گیا نا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں, زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں وہ, کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے یا نہیں دینی.
تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے, اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے, غریب کو دولت ملے گی اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا, مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا, بولو بھائی, غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, طاقت دی ہے, جسم میں قوت دی ہے, جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ کے, اور لاہوری ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں, وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسیں کے یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی. تو اب آپ بتاؤ, صبح و شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے, مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات, سیکسول ڈیزائرز رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے, یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ, نہ 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 نہ, یہ دماغ سے نکال دو. یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو, ظاہر ہے یہ پائے وائے تو وہ مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. تو غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی, غریب سے پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا اس کو, منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا, گاڑی لے کے دے دی ان کو, ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے, یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر, میرے بندوں پر حرام کر دیا. کون یہ پابندی لگانے والا ہے؟ کون؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں اس صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے, میں نے پیدا کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے. کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے, لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے, غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے, وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. بدنظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی, اس میں بھی پکڑ ہوگی, اللیگل ہے. نہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا, ما طاب لکم من, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس ابھی آ رہا ہوں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں, اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی, بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں, 1 مہینے تک اس ٹاپک پر اب میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا, کوشش اس کی ہوگی. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار, کتنا فائدہ ہے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے, وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی, تیسری بیوی بن گئی, ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی تھیں. کتنے, جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا, میرے پاس بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے, ہمیں اپنے لیے, ہمیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے, برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے, کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا, دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اور خواتین, پھر ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا,
تو برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت ساری عورتوں کو الحمدللہ ٹھکانہ مل گیا, ان کو گھر مل گیا, ان کو میاں مل گیا, چلو پورا نہیں آدھا ملا, 1/4 مل گیا, لیکن مل تو گیا نا. تو 1/4 نہیں ہوتا, آدمی پورا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی اس میں عورتوں کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اب جلدی سے وہ کہاں چل رہے تھے بات, یہ بات سمیٹ کے ختم کروں. بیت اللہ کی تعمیر نے یہی ٹاپک کو میں جلدی سے سمیٹوں. وہ ایک بات آئی تھی دماغ کے اندر, شیطان کو بھی تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. اب یہ جو ابھی بات کر رہا تھا میں, ہاں تو پتہ نہیں کیا بات تھی یار. ہاں اللہ نے بد نظری کی بھی اجازت, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. تو حلال کی طرف آؤ یار, اور معاشرے کی پرواہ مت کرو. یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی نہیں دے گا. یہ اپنی دیکھو, ہندو کیوں ہندو ہے؟ معاشرے کی وجہ سے. کلچر کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کلچر کے آگے بچھے ہوئے ہیں بیچارے, پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے. جو ہندوؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں یار ہم اپنے کلچر کے آگے مجبور ہیں, اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. خاندان والے کیا کریں گے؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے. اب خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر بعض کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کہہ رہے ہیں یار بیوی چھوڑ دے گی, بچے کہاں جائیں گے؟ تو کلچر کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کلچر بڑی خطرناک چیز ہے. تو کلچر کوئی بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتا ہے, چھوٹے جرائم بھی کیا کرواتا ہے؟ کلچر. ایک صاحب میرے پاس آئے, کماتے تھے, نوجوان تھا, کہہ رہے مجھے زنا کا خطرہ ہے, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ کما بھی رہے ہو کر لو. کہہ رہے ہیں ابا بھی نہیں مان رہے, اماں بھی نہیں مان رہی, بھائی بھی, بہن سارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے, الگ گھر لو رینٹ پہ, نکاح کرو. تو کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہوگے. آپ کیا خیال ہے؟ جب آپ کا ایک خاندان ہوگا, بیوی بچے, تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے, 10-12 سال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ. پھر میں نے کہا آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہے؟ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا جب میں دوسری کر رہا تھا, پھر خواتین بیان سن رہی ہیں, پھر ان کو غصہ آئے گا یار یہ کیا مصیبت ہے. بھائی معذرت کے ساتھ سن لیں تھوڑا سا. تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا خواتین میں. 2 بالکل غائب ہو گئی تھی, اب پچھلے ہفتے سے کچھ آنا شروع ہوئی ہیں, پھر یہ ٹاپک آئے, پھر ساری بھاگ جائیں گی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو سارا خاندان میرے خلاف تھا, اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ تھے کوئی کہہ رہے تھے چلو, وہ بھی کھل کے حمایت نہیں کر رہے تھے. تو لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ بن چکا ہوں, میں خود لوگ ہوں. میرے ماشاء اللہ 14 بچے ہیں, 3 گھر ہیں میرے. اب جو میرا خاندان ہے, تھوڑے دنوں میں میں اپنے خاندان کا ایک فرد تھا نا, اب جو میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. نہیں آ رہی بات؟ بہت گہری باریک بات ہے. جس کا IQ لیول بہت اونچا ہوگا نا وہ اس بات کو سمجھے گا. پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا؟ فرد تھا. میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا. اب میری اولاد اتنی ہو گئی, بچے ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, اور گھر بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ سسرالیوں کو بھی ملاؤ, وہی تو میرا خاندان ہو گیا نا بھائی. وہ بھی سب ملا لو, وہ بھی تو اپنا ہی خاندان. تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا, تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بڑی خاندانی بات. تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی بولو, اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ, ماں باپ کو عزت دو, احترام دو, ان سے بد کلامی مت کرو, رشتہ داری جوڑو, بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو. فالو ان کو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو. عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا, چاہے ابا مانے کہ نہ مانے. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے. تو ایسے ہی ابا نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے. تو آپ ابا سے بد کلامی مت کرو, اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو. ابا نے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا, بہت بڑا احسان ہے ان کا. لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, والدین سے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن فالو والدین کو نہیں کرنا. واتبع سبیل من اناب الی, فالو اس کو کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے, جو تمہیں شریعت بتا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر مفتی طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو اس مسئلے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا. اگر شریعت بتا رہا ہے
بھائی پھر فالو اس کو, جو علماء شریعت بتا رہے ہیں فالو ان کو کرنا ہے. اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے, علماء کی بھی, جو صحیح علماء ہیں, اہل حق علماء ہیں, ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. تو اس لیے پرواہ نہیں کرو. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج میری اسپیڈ زیادہ ہے, مجھے جانا ہے. میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا, تو ایک خاندان کا ولیمہ ہے آج. اب ولیمے بھی آ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے خاندان, میں نے کہا جلدی جلدی نپٹا کے میں پتلی گلی سے نکلوں گا. تو آج اسپیڈ اس وجہ سے میری تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہوگی. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے, خواتین معذرت کے ساتھ, پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو, تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے کرو, یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے, ناپسند ایک بھی. کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے, اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی, دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان, یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں, یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے, اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے 2 جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نین نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے, کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے, جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئیں, مناسب لگیں وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے, خاندان بہت اچھا ہے, تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک, تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے, یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ایک میچور ہو گئی ہے, اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا کم عمر کنواری, تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا, وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں بات. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا, مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ, ان کے الفاظ, ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی, کیونکہ چھوٹی بہنیں میری, تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی, پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا, انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے, حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے, اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے, یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ, تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے, بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا, تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے, اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے, بس یہ بھی داخل ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے, یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں, کر لے بھائی تو, اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے, کیونکہ لوگ اتنی
پکاتے ہیں نا جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں, وہ کیوں دیں تعویذ, اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے, جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے. تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں وہاں لے کر آتا ہوں. یہ کہاں سے کہاں دیکھو ہم نکل لیے یار, قیام و طعام بہت لمبا ہو گیا ہمارا. اب آپ بتاؤ کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی تعمیر میں اضافہ, بولو بھائی, نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اضافہ؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حق بات تو ہے لیکن اس حق کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور فائدے کم ہیں. سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں کہ جو قریشی لوگ ہیں وہ بولیں گے کہ یہ نبی جو ہیں انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی کیا کر دیا, تبدیل, تو ان کے مرتد ہونے کا خطرہ ہے, وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس لیے کہ بیت اللہ چار دیواری کا نام نہیں ہے, بیت اللہ اس جہت کا نام ہے, اور طواف حتیم کے باہر سے ہی ہوتا ہے. تو طواف میں پورا بیت اللہ کور ہو رہا ہے, تو صرف دیوار کھڑی کرنے کا مسئلہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کو آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچانا, کنفیوژن سے بچانا, یہ زیادہ اہم ہے نبی کی نظر میں بنسبت اس کے کہ بیت اللہ کو وہاں تک تعمیر کیا جائے جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ بعض موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی ایسے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کی گئی. تو یہ بڑی حکمت اور مصلحت کا کام ہوتا ہے کہ کہاں پبلک کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں پرواہ نہیں کرنی. تو یہ ساری چیز گھومتی اس کے گرد ہے. اصول یہی ہے کہ جہاں اسلام کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کے حق بیان کرنے سے حق پروموٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ کسی کی برائی لے کے بیان کر دو, خودکشی کا واقعہ ہوا, آپ نے سب کو بتا دیا, تو جنہوں نے نہیں بھی کی ان کو بھی خودکشی کرنے کا خیال آنا شروع ہو جائے گا. جیسے میڈیا بتاتا رہتا ہے یہ تیزاب پھینکنے کے واقعات, او بھائی اگر کسی گاؤں میں اللہ نہ کرے کسی بچی پہ تیزاب پھینکا ہے تو بس چپکے سے جا کے ایف آئی آر کٹوائی جائے اس کے خلاف, اس مجرم کو پکڑ کے عبرتناک سزا دی جائے. اس کو جب آپ نیوز میں بہت زیادہ اچھالیں گے تو ظالم مردوں کے دل میں یہ آئے گا کہ یار یہ بھی ہمارے پاس ایک آپشن ہے. اور اس کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, اس نے بھی ٹوپیاں کرائیں, خوب پیسے ویسے بیلنس خوب ڈلوا دیے, پھر اس کو آپ سے زیادہ مالدار ملا, اس نے آپ کو ٹھینگا دکھایا, پتلی گلی سے نکل لی. تو پھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر یہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر وہ بھی کہتے ہیں تجھے اپنے حسن سے بڑی متاثر ہے, تو حالانکہ اس کی یہ سزا, بولو بھائی, نہیں بنتی, بلکہ کوئی سزا بنتی نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں جب تک نکاح نہیں ہوتا تو اس سے پہلے کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اسلام گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو مانتا ہی نہیں ہے, جیسے اسلام سودی ایگریمنٹ کو نہیں مانتا. جیسے آپ نے ستار بھائی سے قرضہ لیا 1 کروڑ روپے, پیپر پہ آپ نے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا, 10 لوگوں کو گواہ بنایا کہ میں جب ٹائم 1 کروڑ روپے کو جب میں واپس کروں گا تو میں 2 لاکھ روپے سود کے بھی دوں گا. ایگریمنٹ بھی کر لیا, زبان بھی دے دی, قرآن پہ ہاتھ بھی رکھ کے ایگریمنٹ ہو گیا, اور 4 آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا. لیکن اسلام پھر بھی اس ایگریمنٹ کو کیا کرتا ہے, کالعدم. ستار بھائی جب آپ سے پیسے لینے کے لیے آئیں گے 1 کروڑ سے زیادہ ان کو لینے کی اجازت نہیں ہے. کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں جن کو اسلام کالعدم قرار دیتا ہے, وہ ایگریمنٹ مانتا ہی نہیں اسلام. سودی ایگریمنٹ کو اسلام کیا کہتا ہے, کالعدم, چاہے کتنی قسمیں کھائی ہوں. اسلام پھر بھی آپ کو کہے گا بھائی آپ اصل رقم لوٹاؤ, جو 2 لاکھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہ آپ مت دو گے, گنہگار ہو گے آپ. اس لیے بینکوں سے جو لوگ لون لیتے ہیں نا سودی, تو ہم ان کو کہتے ہیں اصل رقم لوٹاؤ باقی پی جاؤ. صحیح ہے نا, کیونکہ وہ سود آپ پر دینا لازم نہیں ہے, تو پی سکتے ہو آپ. اسلام کی ٹھیک ہے, یہ قانونی اسلام, پاکستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے بینک سے اگر قرضہ لیا اور سودی ایگریمنٹ کیا, بہت برا کیا, تو آپ جب اصل رقم آپ نے اگر لوٹا دی ہے تو پھر اضافی آپ پر لوٹانا لازم نہیں ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی صاف آیتیں فلکم رؤوس اموالکم, جتنا اصل مال تھا بس وہ لوٹاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو نہ بینک کو نہ کسی کو بھی, تو اصل رقم لوٹاؤ, پتلی گلی سے آپ نکل سکتے ہیں اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ. تو اسی طرح یاد رکھو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہے, دوستیاں, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, میں تمہیں بیلنس دلوا کے دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ, میرے پاس فون آتے ہیں کہ بھائی وہ اس نے, میں نے اس سے وعدے کیے تھے, اتنے یہ کیے تھے, وہ کیے تھے, تو اب میں کیا کروں. میں کہ کوئی ان کی کوئی حیثیت, بولتے کیوں نہیں,
نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت. یہ ایزی لوڈ میں کل 500 کا بیلنس ڈلواؤں گا, نہیں ڈلواؤ بیلنس, اتنا فری کرنے کی ضرورت بولو نا نہیں. اپنی والدہ کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی ہمشیرہ بہن کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو, اپنی بیٹی کے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو. گرل فرینڈ سے آپ کو کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اس سے کہو بھائی ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوگی, شادی کرنی ہے, آ جاؤ مفتی صاحب الفلاحیہ مسجد میں نکاح پڑھاتے ہیں, آ جاؤ نکاح کے لیے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. اب تو ہول سیل کے حساب سے دھڑا دھڑ ماشاء اللہ نکاح ہو رہے ہیں. ابھی 5 نکاح ہوئے ہیں ماشاء اللہ جمعے میں. تو وہ لوگ, اب تو مجھے لگ رہا ہے لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اب. یا شاید میرے پاس بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں, یہی وجہ لگ رہا ہے. تو اتنے ماشاء اللہ وہ نکاح دھڑا دھڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک صاحب آئے, ابھی مجھے نہیں پتا تھا ان کی دوسری شادی ہے, لال سرخ ماشاء اللہ پٹھان تھے, وہ لگ رہا تھا پٹھان ہے, یورپ سے آئے تھے, لال سرخ ٹماٹر جیسے. میں نے نکاح پڑھا دیا, مجھے نہیں پتا تھا دوسری شادی ہو رہی ہے. نکاح پڑھایا, پھر آئے اور مجھے کھجوریں بھی گفٹ میں دیں, اور ایسے خوشی سے ماشاء اللہ میری شادی ہوئی ہے, بالکل زبردست خوش. اور پتہ ہے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا, اور لال سرخ نا ایسے خوش سواد کے ہوتے ہیں نا جیسے. تو میں نے دوسری کی ہے بیوہ سے. آپ کے بیان سن کے, ابھی اسی جمعے کی بات ہے, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری شادی کی ہے بیوہ سے. بار بار بتا رہے ہیں بیوہ سے کی ہے دوسری شادی, اور یہ تو بالکل ینگ لڑکا, میرا خیال ہے 25 سال عمر ہوگی. تو میں نے کہا پہلی کو پتا, کہہ رہے نہیں اس کو نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا میں نے کہا یہ جو آپ لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا ابھی, یہ جو آپ کے چہرے پہ سرخی آئی ہوئی ہے, خوشی کی لہریں, یہ ابھی جب پتہ چلے گا یہ ساری خوشیاں کیا ہو جائیں گی, یہ کافور ہو جائیں گی. ہدیے ودیے اس کے بعد مجھے آ کے دیتے آپ, یہ جو کھجور, آپ اجوا کھجور کا بڑا خوبصورت ڈبہ دے کر گئے وہ. میں نے کہا یہ جب پتہ چل جائے نا اس کے بعد دیتے تو مجھے خوشی ہوتی. یہ تو بھی پتہ ہی نہیں ہے بھائی, ابھی تو پتہ چلے گا, پکڑے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. تو اور کرونا کے دنوں میں کر لی یار بھائی امیون سسٹم ابھی تو بڑھانا ہے نا آپ کو. کرونا کے خلاف اگر بیماری ہو گئی, آپ ٹینشن میں ہو, وہ تو کرونا پھر مار دیتا ہے انسان کو. تو خیر بڑی ہمت کی, بیوہ سے کی ہے, بڑی بات ہے. اللہ برابر پہلی بیوی کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے ان کو, ایسا نہ ہو دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائیں, اور دوسری کا بھی. لیکن یہ کہ میں نے کہا ثواب کی انشاءاللہ گارنٹی ہے, بہت ملے گا آپ کو, حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سے. تو اب پتہ نہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ نہیں پتہ چلا ہوگا, اب تک اللہ خیر کرے. تو یہ ہر آدمی ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے اس وقت. اور بھی 1-2 کیس ہوئے ہیں ایسے. تو کیا بات چل رہی تھی, وہ کدھر گیا, بات کیا ہو رہی ہوتی, بیان کدھر چلا جاتا ہے. تو بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ کیا چل رہی تھی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں اندھی عقیدت نا. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسئلہ سے کام لیا. تو ہمارے ہاں جو ہے نا عمل کو نہیں فوکس کیا جا رہا, جذباتیت کو فوکس کیا جا رہا ہے. کون دھڑلے سے ممبر پہ حق بیان کرتا ہے, چاہے اس سے آگ لگ رہی ہو, نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہو, معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو, اس کو نہیں دیکھا جاتا. تو بہت مسلمان جو ہے نا بہت عقل مند ہوتا ہے, بہت زیرک ہوتا ہے. تبھی تو قرآن نے کیا کہا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ, حکمت اور مصلحت کے ساتھ. اب وہ میرے پاس نا لوگوں کی بہت ساری فون بھی آئی, وہ ثنا خان اور مفتی انس کے کیس میں, کہ دیکھو وہ تو چہرے کھول کے ہنی مون منا رہی ہے, اور دیکھو مفتیوں کا ایسا تو نہیں ہوتا, علماء ہیں اپنی وائف کو لے کے ایسے گھوم رہے ہیں. ارے بھائی ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سے پوچھ کے گھوم رہے ہیں. جتنا اچھا کیا اس کو اپریشیٹ کر لو, اور دعا کر لو اللہ ان کو اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا فرض ہے, ہمارا یہی فتویٰ ہے, ہماری یہی رائے ہے. لیکن ایک عورت جو ڈانس کرتی تھی اس نے اسکارف اگر لے لیا تو یار شکر ادا کرو نا اس پہ, ٹھیک ہے نا, شکر ادا کرو, چلو اتنا تو کر. اگر وہ اسی ماحول میں ہوتی پھر شادی کرتی تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں, پھر تو شراب کباب چلتی. جو ایکٹروں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو شراب کباب چلتی ہے. اب آپ اس پہ دیکھو کوئی مولوی گھرانے کی کوئی باپردہ خاتون ہو, وہ ہنی مون منا رہی ہو جو ہے نا وہ چہرہ کھول کے, اس پہ ملامت کی جائے گی. بھائی آپ ایک تو باپردہ گھرانے میں پیدا ہوئی, آپ کی تو آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی, آپ کیوں ایسا کر رہی ہو. لیکن ایک خاتون اگر ایکٹریس ہے اور وہ جو ہے نا اس کی وہ اگر اس اسٹائل میں شادی کرتی تو ان کی شادیوں میں تو شراب کباب
چلتا ہے, ان کے تو بہت کچھ ہوتا ہے. تو ابھی یہ دیکھنے کا ہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے, رب کی طرف دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے, اس پہلو کو دیکھا جائے کہ کیا کیا کون کون سی برائیاں نہیں ہو رہی. تو ہر شخص کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا, ایک نظر سے, وہ کہتے ہیں نا ایک ہی لاٹھی سے نہیں سب کو ہانکا جاتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو 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 فلم انڈسٹری سے جن لڑکیوں کا تعلق ہے, جو شوبز کی دنیا سے تعلق ہے, تو ہم ان کو تھوڑی کہتے ہیں کہ یار آپ چہرے کا بھی پردہ کرو. ہم کہتے ہیں بھائی آپ اسکارف بھی لے لو, چہرہ اگر کھول بھی لیتے ہو تو بھی غنیمت ہے آپ کے لیے. جو ڈانس کر رہی ہے اسٹیج پہ آ کے, اس کی پوری باڈی نمایاں ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے, اگر وہ اپنی باڈی کو کور کر کے چہرہ کھول لے, گنجائش سے فائدہ اٹھائے کہ جی فقہا کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں, اس میں فقہا کا اختلاف ہے, تو اس اختلاف سے اگر وہ فائدہ اٹھا لے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کو آپ اس نظر سے نہیں دیکھیں گے ہر ایک. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. دیکھو اسلام میں بھی حکام تدریجاً آئے ہیں, ایک دم سے شراب حرام نہیں ہوئی ہے, اور اب سب شراب پیا کرتے تھے الا ماشاء اللہ. تو اسلام نے شراب کو آہستہ آہستہ حرام کیا ہے. پہلے اسلام نے حکم یہ دیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, کہ شراب پینے میں نقصانات بھی ہیں فائدے بھی ہیں, لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. یعنی اس کو جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ اس کے فائدے مت دیکھو, اس کے نقصانات دیکھو. پھر قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. اللہ کی عبادت کر رہے ہو نشے کی حالت میں, اس میں بھی صحابہ کے دل میں نفرت بٹھا دی. حرام نہیں کیا شراب کو, لیکن بتا دیا کہ کم از کم نماز کو تو اس گندگی سے پاک رکھو نا. نماز نشے کی حالت میں نہیں ہوگی, تمہیں پتا ہو تو ہو تم منہ سے کہہ کیا رہے ہو. جب اس سے مانوس ہوئے پھر تیسرا حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو شراب جوا یہ سب نجس ناپاک چیز ہے, فاجتنبوہ چھوڑ دو اس کو. تو اس اسٹیج پہ آگے کیا ہوا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑے گئے اور بہا دی سب نے. تو اسلام تو چینج نہیں ہوگا, اسلام تو ایک جیسا رہے گا, لیکن داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہے تو لانا ہے یا دین سے دھکے دے کے نکالنا ہے, اس کو بھگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تعسروا یسروا ولا تعسروا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا, غالباً یمن میں بھیجا تھا مبلغ بنا کے, تو آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, تنگی پیدا مت کرنا, تنگیاں نہیں پیدا کرنا. بشروا ولا تنفروا, اور یہ بھی فرمایا ایسا کام نہ کرنا کہ لوگوں کے دل میں اسلام سے نفرت بیٹھ جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, ایسا کام نہ کرنا کہ لوگ اسلام سے. اور آپ نے کیا فرمایا, حضرت صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا جن کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو بھیج رہے ہیں. اب دیکھو وہاں بھی کیسا زبردست آپ کا حکمت والی بات کی آپ نے. فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ہم تم سے زکوٰۃ لیں گے, یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقرائہم, ایسا نہ ہو وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دیں کہ یار یہ کمانے کا نیا دھندا شروع ہو گیا, بھائی واہ بھائی واہ, اب ہم مالداروں سے کیا لیا جا رہا ہے. اسلام یعنی مسلمانوں نے حضرت معاذ کو گورنر بنا کے بھیجا, علاقے کا گورنر, اب انہوں نے مالداروں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا. تو اس سے زکوٰۃ کو یہ جرمانہ سمجھیں گے, اسلام سے قریب آنے کے بجائے کیا ہو جائیں گے, بولو نا یار, دور ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیں اور مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دیں, یہ اختیار تھا آپ کو. لیکن آپ نے فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہوگا. ان کے دل میں وہم ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے زکوٰۃ اپنے فائدے کے لیے لے رہے ہیں, اپنے غریبوں اپنی قوم کے لیے. فرمایا حضرت معاذ کو ان سے کہنا کہ جو زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے نا وہ تم سے لیا جائے گا, تمہاری ہی قوم کے غریبوں میں بانٹا جائے گا. کتنی مصلحت ہے یار, کتنی حکمت ہے. یؤخذ من اغنیائہم, ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غریبوں کی طرف لوٹائی جائے گی, تمہاری قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے, یہ ہمارا فائدہ نہیں ہے اس میں. اور حضرت معاذ ابن جبل جو تھے ان کو بھی آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اب ان کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں نا. یہ تو چاہتے تھے مدینہ میں نبی کے ساتھ رہیں, ان کو یمن بھیج رہے ہیں. تو اب مبلغ کو بھی تو موٹیویشن چاہیے نا کہ بھائی میرے ذمہ اتنا مشکل کام. تو ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا
یا معاذ احبک فی اللہ، میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. یعنی میں تمہیں اپنے آپ سے دور اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی تم سے نفرت ہے یا میں جان چھڑانا چاہ رہا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے دوستوں میں، قریبی لوگوں میں جو آپ کے لیے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اس کی تشکیل وہاں کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، بارڈر پہ بھیج دو اس کو. آرمی کے آفیسر نے کیا کیا، یہ فوجی بہت تنگ کر رہا ہے، اس کو بارڈر میں خطرناک جگہ پہ بھیجو، وہاں جا کے شہید ہو جائے، تاکہ یہ ٹینشن بنا ہوا ہے پوری فوج کے لیے. ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یار اس کو وہاں بھیجو. تو میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہا، میں تمہیں سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو یہ ساری حکمتیں بھائی قریب کیا جا رہا ہے، ایسے وعیدیں سنا سنا کے ڈرا دھمکا کے اسلام سے دور تھوڑی کرنا ہے. تو اس وقت کوئی لبرل خاتون بیچاری دین کی طرف آ جائے تو آہستہ 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 آہستہ، نہیں بھی کرے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، یہ ہماری ٹینشن. ہم شریعت کا مسئلہ چینج نہیں ہوگا، مسئلہ شریعت کا رہے گا، لیکن اس کو لوگوں کو سنانا کیسے، اپلائی کیسے کرنا ہے، کس پہ فتویٰ لگانا ہے، کس پہ نہیں لگانا، اس کے حکام بہت مختلف ہیں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اندھی عقیدت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے. تو ہم نے کسی سے اندھی عقیدت نہیں کرنی، فوکس کس کو کرنا ہے؟ عمل کو. اور اندھی عقیدت میں معذرت کے ساتھ خواتین جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں. خواتین تعویذ گنڈے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں، جادو ٹونے والوں کے پاس زیادہ جاتی ہیں. یہ مرچیں جلانا، لال مرچ اور کالی مرچ اور سل بٹا یوں گھمانا، نظر اتارنا، یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا. یہ آپ کے اپنے توہمات ہوتے ہیں. تو ان توہمات میں خواتین جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. کسی کے رونا دیکھ کر دیکھو، اللہ میاں نے اسی وجہ سے کچھ چیزیں عورت کے ہاتھ میں رکھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا دل نرم ہوتا ہے. ان کو معذرت کے ساتھ جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو الو بنانا مرد کے لیے آسان ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر مرد نے 3 طلاقیں دے دی نا، اب عورت اگر شوہر سے نکاح کرنا بھی چاہے گی تو اسلام اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو پتا ہے کہ جس کمبخت نے اکٹھی 3 دی ہیں وہ دوبارہ بیوقوف بنا کے کیا کرے گا؟ وہ ایسی جب تک بیوی تھی تو حق ادا نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، اب طلاق دے دی ہے تو اب اس کو پتا ہے میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے یہ. تو اب یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسی مکھن لگا کے نا، میں تو بہت، مجھے تو یاد آ رہی ہے، میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی، الو بنا کے دوبارہ کیا کر لے گا؟ نکاح کر لے گا. اب دوبارہ یہ طلاق نہیں دے گا، بلکہ پہلے ظاہر طلاق کی نوبت تو یہی آتی ہے نا کہ جب آپس میں حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ رہے ہوتے، تو دوبارہ وہی جھگڑے ہوں گے، دوبارہ وہی پھڈے ہوں گے. پھر عورت بھی پچھتائے گی کہ بھائی ایک دفعہ جان چھوڑ گئی تھی، اب دوبارہ اس نے الو بنا کے مجھے اپنے نکاح میں. تو اس لیے اللہ نے یہاں عورت سے بھی حق چھین لیا کہ الو بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. جب دے دی تو ختم، اب اس سے نہیں کرو، کہیں اور کر لو. کہیں اور کرنے کے بعد پھر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس مرد کا بھی دماغ سیٹ ہو چکا ہے، اور اگر غلطی عورت کی تھی تو اس کی بھی کھوپڑی سیٹنگ پہ آ چکی ہے. اس لیے کہ جب دوسرا مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو اسے پرانے والے اور نئے والے میں کمپیئر کرنے کا موقع، وہ ایک دوسرے کمپیئر کرے گی. وہ کمپیئر کرے گی کہ یار پرانے والے میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، لیکن نئے والے میں تو کم از کم یہ والی خرابی اس میں نہیں تھی، یہ نیا والا تو کنجوس نکلا، کم از کم خرچہ تو کرتا تھا، جب اس سے برگر منگواتی تھی برگر لے آتا تھا، ٹھیک ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. نئے والے میں تمیز کے علاوہ، بولو بھائی کچھ بھی، تو ایسی تمیز کا کرنا کیا ہے؟ زنگر برگر کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ تمیز سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے مجھ سے اخلاق کے ساتھ. پہلے والا اگرچہ گالی گلوچ کرتا تھا، بدتمیز انسان تھا، لیکن بھائی عیش و عشرت تھے بھائی، اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے، اس کے ساتھ جہازوں میں سیر کیا کرتے تھے، کبھی کبھار لے جاتا تھا کھانا کھلانے، ہوٹلنگ بھی ہوتی تھی اور بچوں کی فیسیں بھی اٹھا رہا تھا. ایک بڑا مسئلہ تھا، بات کرنے کی تمیز اس کو نہیں تھی، لیکن یہ تھوڑا درجے کا مسئلہ تھا. اب اس کے پاس تمیز کے علاوہ، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں جب فون سنتا تھا میرے پاس ایسی بھی خواتین کے فون آتے تھے کہ ہمارے شوہر اخلاق کے بہت اچھے، خرچہ ہی نہیں دیتے، جب خرچے کی بات آتی ہے تو بھی مسکراتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا نا، جیسے حضرت عمر نے فرمایا جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام بھی پتا، اسلام کا حسن بھی نہیں پتا، اسلام کتنی خوبصورت چیز ہے. تو جب تک انسان کمپیئر نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اس پرانے والے سے نہیں ہوگا، کیونکہ ہوگے تو پھر وہی پھڈے ہوں گے. تو اب اللہ میاں نے بھی عورت سے کہیں اور نکاح کرو گی تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ بھائی یہ اچھا ہے تو اسی کے ساتھ رہو، کس نے کہا ہے پرانے والے کے پاس جانے کا، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اب یا تو پرانے والے سے کرے گی، نہیں کرے گی تو پھر کھوپڑی کو اچھی طرح
سوچ سمجھ کے. تو کچھ چیزوں میں اللہ نے اختیارات کیوں چھینے ہیں؟ اسی لیے چھینے ہیں کہ عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو بعض دفعہ پرانے والے میاں سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے, اندھا کر دیتی ہے انسان کو. تو یہ بھی بھائی وہ اتنا اچھا ہے تو طلاقیں کیوں دی اس نے؟ کہنے غصے میں دے دی. یہ واہ 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 بھائی, غصے میں گولی مار دیتا. بھائی غصے میں تو پھر غصہ تو پاگل ہوتا ہے نا, غصے میں گولی مار دیتا. اب آپ قصاص نہیں لے رہے, آپ دیت نہیں لے رہے, آپ کہہ رہے ہیں یار کوئی بات نہیں بیچارے کو غصہ آ گیا تھا. تو یاد رکھو جیسے گولی کا فائر ریورس نہیں ہوتا, تو مسلمان کو پتا ہوتا ہے کہ طلاق کا لفظ بھی ریورس نہیں ہوتا. آج ایک بندہ آیا, آج ہی کی بات ہے, غصے میں 2 طلاقیں دی, نوجوان لڑکا, ینگ بالکل. تو وہ شکر ہے تیسری نہیں دی اس نے, تیسری میں پھر دھمکیاں دینے پر آ گیا. اس کو پتہ نہیں تھا مسائل کا. تو جب میں نے اس کو بتایا نا کہ 2 ہو گئی ہیں, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, مجھے اس کا اندازہ تھا کہ یہ نہیں دینا چاہتا. تو غصے میں کیوں ایسا کام؟ میں نے اس کو بولا یار غصے میں کچھ بھی کر لو, اپنا سر پھاڑ دو بیلن سے, اس کا تو نہیں کہوں گا پھاڑ لو, تو کچھ بھی کر لو, ہر چیز کی تلافی ہو سکتی ہے. پھوڑا نکلے گا بیلن سے, جب سر پھٹے گا وہ مرم لگا کے وہ سکائی کر کے ہو جائے گا, واپس سیٹنگ پہ آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہڈی بھی ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے دوبارہ. تو اس لفظ میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, تو اس لیے نہیں نکالو یہ لفظ زبان سے, اپنی جانوں پہ رحم کرو. پھر فتوے لے آتے ہیں ادھر ادھر سے, کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے آتا ہے, کوئی کہاں سے فتویٰ لے آتا ہے, وہ فتووں سے بیوی حلال نہیں ہوتی. تو بات یہ چل رہی تھی, بس ختم کرتا ہوں, جو اندھی عقیدت ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. تو میرے بھائی جس سے بھی عقیدت کر رہے ہو, کسی سے بیعت ہونے میں جلدی نہ کیا کرو. کسی بزرگ کا بیان ایک دفعہ سنا, بہت اچھا لگا, بیعت ہو گئے. او بھائی پہلے ان کی صحبت میں بیٹھو تھوڑے عرصے, ہو سکتا ہے یہی والا اچھا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں, ایک بالکل دیہاتی سا بندہ تھا, بالکل سادہ, بیان اتنا اچھا کیا. میرے بہنوئی بھی یہاں بیٹھے ہوئے, ہمارے بچپن کے دوست ہیں, تو ان کو بھی وہ واقعہ پتا ہے. اتنا اچھا بیان کیا کہ ہم دونوں بڑے متاثر ہوئے. ہماری عمر اس وقت 17 سال ہوگی, 16 سال ہوگی. ہم نے کہا یار دیہاتی ایک گنوار آدمی, بیان بڑا ٹائٹ کیا اس نے, تبلیغ بیان ہوتا ہے نا جماعت میں. اچھا ہم بڑے متاثر ہوئے. اگلے دن ہم بیٹھے, ان کا پھر بیان تھا, پورا وہی بیان دوبارہ. تیسرے دفعہ بیان سنا, وہ اصل میں رٹا ہوا تھا, انہوں نے کسی کا بیان سن کے رٹ لیا, وہی A to Z وہی. اب پہلا بیان سن کے ہم بیعت ہو جاتے ہیں کہ یار آپ کتنا زبردست, اللہ نے نالج آپ کو دی ہے, کیا خاندانی بیان, بیعت ہو جاتے. اگلی دفعہ پھر وہی, اگلی دفعہ پھر وہی. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیپ ریکارڈ سے یاد کر کے آیا ہے بندہ. تو اس لیے کسی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, شیخ کا انتخاب کوئی دیگ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ 2 چاول آپ نے چکھے اور پوری دیگ پہ حکم لگا دیا کہ بریانی تیار ہے, ٹھیک ہے نا. کسی سے عقیدت کرنے کے لیے, اس کو اپنا مقتدا رہبر بنانے کے لیے آپ کی ضروری ہے کہ کچھ عرصے اس کے بیانات مستقل سنے جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر موقع ملتا ہے کوئی معاملات کرنے کا تو معاملہ کر کے بھی دیکھو. شیخ صاحب کو قرض دے کے دیکھ لو, اتنا کہ جو اگر لے کے بھاگ جائیں تو افورڈ کر سکو آپ. دیکھو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر واپس ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ خود ہی معاملات میں سیدھے نہیں ہیں. آپ کو کیا انسان بنائیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. نماز ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. تو مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا, نہ اسے بے وقوف بنانا آسان کام ہوتا ہے. مسلمان کی کھوپڑی بہت تیز ہوتی ہے. قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اہل عقل کے لیے اس میں نشانی ہے, عقل والوں کے لیے. تو پتہ چلا کہ قرآن تو ہے ہی عقل والوں کے لیے. جن کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ان پہ قرآن تو ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو ان کی کھوپڑی کام کر رہی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ چلتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, ان سے قرآن. اور لوگوں کی اکثریت سے متاثر مت ہو. پبلک کی کثرت دیکھ کے اتنے جھمگٹا, پبلک جمع کرنا سب سے آسان کام ہے دنیا میں. پبلک ایسے بھی جمع ہوتی ہے. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے, پبلک جمع کیسے ہوتی ہے؟ پبلک کو دیکھ کے جمع ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اتنے لوگ ہیں تو چلو یہ بندہ بہت اچھا ہے, ہم بھی آ جاتے ہیں. حقیقت ہے ایسے جمع ہوتی ہے پبلک. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے, میرا خیال ہے 7ویں کلاس کا واقعہ یہ, تو ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بادام کا درخت تھا. ایک دن کیا ہوا, اس بادام کے درخت کے نیچے کوئی چھوٹی سی رسی پڑی ہوئی تھی. ایک لڑکا وہاں جا کے کھڑا ہو گیا نا, وہ ناٹک کر رہا تھا یا حقیقت میں واللہ عالم, وہ کھڑا ہو گیا دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے, وہ سانپ تو نہیں ہے. حالانکہ وہ سانپ وہاں کہاں سے آ گیا, کوئی جنگل میں تھوڑی تھا اسکول. ایسے ہی رسی پڑی ہوئی, دیکھ رہا ہے سانپ تو نہیں ہے. 2-4 لڑکے اور بلا لیے. اب وہ ان کو بھی روک کے رکھا, تھوڑا کھڑے رہو نا. اب طلبہ جمع ہونا
اب پبلک کو دیکھ کے آ رہی ہے, او بھائی اتنا رش, ہم بھی جا رہے ہیں, یار یہ ہے کیا, ہم بھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے, یار کچھ تو ہے جو اتنے لوگ ہیں. وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب بچوں میں شرارت ہوتی ہے تو ہم نے کہا جب ہمیں ٹوپی کرائی ہے تو ہم بھی بعد والوں کو کیا کرائیں, پھر بچے تو کراتے ہیں نا ٹوپیاں, کہ بھائی وہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے ہم الحمدللہ, ابے بھائی دیکھ لو جا کے, ایسے گھما کے نا, ابے دیکھ لو. ہم نے کہا اسکول کی شرارتیں بڑی ٹائٹ ہوتی تھیں. اسکول میں ہم جب صبح لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, اب صبح جب پرے کا ٹائم ہوتا ہے نا تمام اسکولوں میں, تو اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے ہی کسی کے پیچھے سے کان میں نا ایسے مارا ہے, وہ غصے میں دیکھتا ہوتا آگے پارسل کر دے, اس کو کیا بولتے ہیں, جیسے کوئی ٹینشن ہو رہی ہے نا آگے پارسل کر, وہ پھر آگے مار دیتا تھا. وہ غصے میں دیکھتا تھا کیوں مارا, کر آگے پارسل کر, ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی ٹینشن ہو رہی ہے تو آگے پارسل کر دے نا. تو یہ اسکول کی شرارتیں ہوتی ہیں. اب تو بچوں نے شرارتیں بھی, برگر ٹائپ کے بچے آ رہے ہیں یار, نہ شرارتیں بھی نہیں کرتے. ہم تو نماز میں بھی جب چھوٹے بچے تھے تراویح میں اتنی شرارتیں ہوتی تھیں, کھیل رہے ہوتے تھے, جیسے ہی سلام پھیرنے کا ٹائم ہوتا ہے ایسے نیک صوفی بن کے اتحیات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. بچوں پہ یہ شرارتیں اچھی لگتی ہیں, سمجھ رہے ہو. تو ٹھیک ہے مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کنٹرول کرے بچوں کو, لیکن بچہ تو انہی شرارتوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے بھائی. اس کو اتنی, ہم تو ایسے کرتے تھے, ایسے تمیز سے آگے نا بیٹھ جاتے جیسے سب سے خشوع و خضوع سے ہم نے ہی نماز پڑھی ہے. اب وہ پیچھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا نمازیوں کو کہ ان میں شرارت کس نے کی ہے. اب وہ بیچارہ اس کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے, کنفیوژن میں ڈالنے کا. حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اپنا بچہ لے جا کے پکڑا دیا, گود میں بٹھا دیا. اب وہ بچہ آرام, اس کو اتنا ڈرا دیا اس نے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں, آرام سے وہ بچہ ڈر گیا. حکیم الامہ نے تھوڑی دیر میں کہا یہ کوئی بچہ ہے, یہ تو بچے تو وہ ہوتے ہیں تو شرارت کریں, داڑھی پکڑ کے کھینچیں, ادھر سے ٹوپی پکڑ کے اتاریں. بچوں پہ یہی شرارتیں اچھی لگتی ہیں. ایسے تمیز سے لے جا کے اس کو پتہ نہیں کیا ڈرا کے بٹھا دیا ہے. تو پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی, سوالات کی پرچی دے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا میرے بھائی, یہ آپ کو نہیں بخشوائیں گے, آپ کا عمل کام آئے گا, اس کو فوکس کرنا ہے. کسی کے چکر میں اپنا ایمان برباد نہیں کرو, قرآن و سنت کو فالو کرو, قرآن و سنت کو.